بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اوگرا کی سمری مسترد کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا موجودہ حالات میں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اوگرا کی سمری مسترد کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا موجودہ حالات میں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے رواں ہفتے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو حتمی شکل دی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر اجلاس میں وفاقی وزراء گورنر سندھ عمران اسماعیل، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل شریک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ملک کی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے۔ کراچی میں سالہ سال سے درپیش عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ کراچی کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے وفاق اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں یوم عاشور پر امن و امان برقرار رکھنے پر قوم کا شکریہ ادا کیا اور کہا بدقسمتی سے کچھ عناصر نے فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ 4 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد کراچی سمیت سندھ بھر کے تمام بلدیاتی نمائندے ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے۔ وزارت بلدیات کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ میں منتخب بلدیاتی کونسلز تحلیل کر دی گئی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 4 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد تمام بلدیاتی کونسلز کے نمائندے ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ سندھ کی تمام ٹاؤن کمیٹیوں اور میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمینز بھی عہدوں سے سبکدوش ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق منتخب چیئرمینز کو تمام سرکاری واجبات اور اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں سابق بلدیاتی نمائندوں سے کہا گیا ہے کہ سرکاری گاڑیاں اور دیگر مراعات بھی واپس کر دیں، جبکہ سابق میئر وسیم اختر، DMCs کے سربراہان بھی سرکاری سامان گوشوارے دینے کے پابند ہوں گے۔ ناظرین، کراچی میں مون سون کا 7واں سپیل آج کسی بھی وقت شروع ہو جائے گا۔ خلیج بنگال میں بننے والا بارشوں کا سسٹم بحیرہ عرب سے نمی لے کر زیریں سندھ پر اثر انداز ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ زیریں سندھ میں یہ سسٹم بارشیں برسا رہا ہے۔ بارشوں کا نیا سسٹم 24 گھنٹے کراچی پر رہے گا اور 2 سے 3 مرتبہ برسے گا۔ شہر قائد میں اب تک اگست کی بارش کا 89 سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ زیریں سندھ میں یہ سسٹم بارشیں برسا رہا ہے۔ بارشوں کا نیا سسٹم 24 گھنٹے کراچی پر رہے گا اور 2 سے 3 مرتبہ برسے گا۔ شہر قائد میں اب تک اگست کی بارش کا 89 سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی سے موسم کے احوال کے بارے میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بارشوں کا نیا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ کراچی میں حالیہ بارشوں سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ گورنر ہاؤس رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے قریب سڑک دھنس گئی ہے، ٹریلر پھنس گیا۔ کراچی کے قریب مختلف علاقوں اور سڑکوں پر 5 روز بعد بھی بارش کا پانی کھڑا ہے، جبکہ شاہراہوں سے پانی نہ اترنے کے باعث اکثر گھروں سے پانی نہیں نکالا جا سکا ہے۔ بارشوں کے بعد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ سخی حسن قبرستان میں متعدد قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ نیا ناظم آباد میں نیوی اور آرمی کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور بارش کے پانی میں پھنسے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات اور الیکٹڈ کی درخواست کے بعد سندھ حکومت نے کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس اور کلفٹن میں بارش کے پانی کی نکاسی کا کام شروع کر دیا ہے۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب کا کام شروع کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے متعدد علاقوں میں بجلی 5 روز بعد بھی بحال نہیں ہو سکی۔ الیکٹرک کے مطابق
پانی کی مکمل نکاسی کے بعد ہی بحال اقدامات پر کام شروع ہوگا۔ کراچی میں موسلادھار بارشوں کے 5 روز بعد بھی کئی علاقے کی بحال نہ ہو سکی۔ کے الیکٹرک کے مطابق کراچی کے 95% علاقوں میں بجلی بحال ہو چکی ہے۔ جن علاقوں میں پانی موجود ہیں وہاں مشکلات کا سامنا ہے۔ کے الیکٹرک کے مطابق پانی کی نکاسی کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہے۔ بارشوں کے باعث 50% سب اسٹیشنز میں پانی داخل ہوا۔ جہاں بحالی کی جا رہی ہے، مشکلات درپیش تھی، وہاں لوگوں کو پیشگی اطلاع بھی دی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ راول ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی حد کو پہنچنے کے بعد انتظامیہ نے سپل ویز کھول دیے ہیں۔ سندھ کی جھیلیں اور برساتی ندیاں بھی بپھرنے لگی ہیں۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی حد تک پہنچنے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1752 فٹ ہے، جبکہ پانی کی سطح 1751 فٹ سے زائد ہو چکی، جس پر سپل ویز کھولے گئے۔ ڈیم سے 6000 کیوسک پانی کا اخراج کیا جائے گا۔ دوسری جانب دریاؤں میں سیلاب سے پہلے ہی سندھ کی جھیلیں، سیم نالے اور برساتی ندیاں بپھرنے لگیں۔ ضلع دادو میں واقع منچر جھیل میں پانی کا شدید دباؤ ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بارشوں کے باعث شہر قائد کے عوام ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پوری قوم کی ہمدردیاں شہر قائد کے عوام کے ساتھ ہیں۔ وفاقی حکومت اور اس سے منسلک اداروں کی جانب سے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ بلا سیاسی تفریق ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا وفاق سے کسانوں کے زرعی قرض اور ٹیکس معاف کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر اسماعیل راہو کہتے ہیں بارشوں کے باعث چاول، گنا اور باغات کو بھی نقصان ہوا۔ سندھ کے وزیر اسماعیل راہو کہتے ہیں سندھ میں بارشوں سے کسانوں کا بہت نقصان ہوا۔ وزیر اعظم کسانوں کے زرعی قرض اور ٹیکس کی معاف کرنے کا اعلان کریں۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں کے رواں سال کے قرضے معاف کیے جائیں۔ پرانے زرعی قرضوں کی وصولیات میں 1 سال کی چھوٹ دی جائے۔ کاشتکاروں کو بغیر سود اور آسان شرائط پر نئے قرضے دیے جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ لیگل ٹیم نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانونی آپشن سے آگاہ کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کراچی میں بارش سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ کو ملک بھر میں حالیہ سیلابی صورتحال اور نقصانات پر بریفنگ دی جائے گی۔ چیئرمین سی ڈی اے کابینہ کو مارگلہ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بریفنگ دیں گے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور ملتان میں بلند عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ نواز شریف نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی سماعت کے دوران طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کر دیں۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت 1 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نے اپیلوں کی سماعت کے موقع پر اپنی حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ وہ علیل اور بیرون ملک زیر علاج ہیں، جس کی وجہ سے اپیلوں کی سماعت کے موقع پر پیش نہیں ہو سکتے۔ نواز شریف نے استدعا کی ہے کہ انہیں طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جب مریم خاموش تھیں تو اعتراض تھا، جب بول رہی ہیں تو بھی اعتراض ہے۔ سابق ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تقرری کیس کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے نیب حکام اور نیب وکیل کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا سابق وزیر اعظم اسلام آباد سے یہاں آ گئے، نیب والے نہیں آئے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں مسائل پر تو سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ان کے حل کی ضرورت ہے۔ جب بارش زیادہ ہوگی تو پانی بھی اکٹھا ہوگا۔ کراچی میں نکاسی آب کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔
شہر قائد کے بے پناہ مسائل ہیں جو وفاق اور صوبائی حکومت کے نہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے یوم عاشور پر بہتر سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں لاہور سمیت صوبے بھر میں امن عامہ کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ پنجاب پولیس کے افسر اور اہلکار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ متعلقہ اداروں نے مربوط انداز میں کام کرتے ہوئے پرامن فضا کو یقینی بنایا۔ محرم الحرام خصوصاً یوم عاشور پر پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رہی۔ کابینہ کمیٹی کے تمام اراکین نے دن رات محنت کر کے امن و امان کے قیام کا قومی فریضہ بطریق احسن سر انجام دیا۔ صوبائی اداروں اور محکموں کے ساتھ متعلقہ ایجنسیوں کی کوآرڈینیشن بہترین رہی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا محکموں اور اداروں نے جس طرح ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا وہ قابل تحسین ہے۔ امن کمیٹیوں کے عہدیداران اور منتخب نمائندوں نے اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار رکھنے کے لیے مؤثر کردار بھی ادا کیا۔ علماء کرام اور دیگر طبقات نے عاشورہ محرم کے دوران بھائی چارے اور یکجہتی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ آئندہ بھی عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اسی جذبے اور عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب میں 12 سیکرٹریز تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق جنوبی پنجاب میں 12 سیکرٹریز کی تعیناتی کے لیے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دیا۔ جنوبی پنجاب میں سیکرٹری سروسز، سیکرٹری وائلڈ لائف اور سیکرٹری آبپاشی تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ سیکرٹری انرجی، سیکرٹری مواصلات، سیکرٹری سپورٹس کی بھی جنوبی پنجاب میں تقرری کی جائے گی۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں شہر قائد سے کہ کراچی کے علاقے لیاری میں 4 گوداموں میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے 2.5 گھنٹے کی کوششوں سے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ لیاری جیل چوک کے قریب کپڑے کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی جس نے چند لمحوں میں دیگر 3 گوداموں میں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے آگ پر 2.5 گھنٹے کی کوششوں سے آگ پر قابو پایا۔ آگ سے کروڑوں روپے کا کپڑا بھی جل گیا۔ آگ کی شدت کے باعث گوداموں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ ادھر جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی۔ صوبے دار ندیم، سپاہی سلیم اور لائنس نائک مصور شہید ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سی پیک پاکستان کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ، ایسا منصوبہ جو وطن عزیز کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر دے گا، مگر بھارت کو ایسا قبول نہیں اور وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہو چکا ہے، اور اس کے لیے بھارت نے ایسے افراد کو چنا جو پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ ایسے عناصر نے اس بار چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اپنے نشانے پر لیا، مگر یہ عناصر کامیاب نہیں ہوں گے۔ سی پیک دشمن کی نظر میں کھٹکھٹاتا منصوبہ جس کے خلاف وہ روز اول سے ہی سازشوں میں مصروف ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے چیئرمین سی پیک اتھارٹی بنتے ہی منصوبہ تکمیل کی طرف دوڑنا شروع ہوا تو بھارت اور اس کے ہواری بے بسی میں جھنجھلا اٹھے اور اپنے بغل بچوں کو آگے کر دیا۔ احمد نورانی بھی ایسی صف میں شامل ہو گئے اور بھارتی آقاؤں کے اشارے پر ناچنے لگے اور جھوٹے پراپوگنڈے کا نشانہ بنایا چیئرمین سی پیک اتھارٹی کو، اور سہارا لیا ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو ماضی میں 2 مختلف افراد کے نام سے چلایا جاتا رہا۔ اس اکاؤنٹ سے پاکستان میں فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے کی بھی سازش ہوتی رہی۔
झूठ के पांव होते हैं ना ही गद्दारों के वतन। रियासत और अदारों के खिलाफ झूठ बोलो, खबर दो और फिर माफी मांग लो। भारतीय अशारों पर नाचने वाले अहमद नूरानी का इसमें कोई सानी नहीं। सी पैक के खिलाफ साजिशों में मशगूल अहमद नूरानी ने नवाज शरीफ को पनामा केस में क्लीन चिट दे दी थी। भारतीय रिटायर्ड मेजर गर्व सी पैक के खिलाफ जहर उगलने में पेश रहे। पाकिस्तान और अदारों के खिलाफ जहर उगलने वाली गुल बुखारी भी इसी साजिश का हिस्सा हैं। अहमद नूरानी ने चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी पर बैरून मुल्क जायदाद के इल्जामात आयद किए, जिनकी आसम सलीम बाजवा ने वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर दी। साबिक भारतीय मेजर ने कुछ रोज कबल आसम सलीम बाजवा पर यही इल्जामात लगाए। ये भारतीय मेजर वही हैं जिन्होंने बलोच दहशत गर्दों से राब्ते का एतराफ किया था और अहमद नूरानी उनके अशारों पर नाचते नजर आ रहे हैं। अहमद नूरानी की झूठ पर मबनी रिपोर्ट पर भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं और बरमला कह रहे हैं कि यह सारा मवाद उन्होंने फराहम किया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों और अस्करी क़यादत तमाम तर साजिशों पर नजर रखे हुए हैं और इन साजिशों से निपटना बाखूबी जानते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात आयद सफरी पाबंदियां इनकी वापसी में हायल थीं। भारत में कोरोना वबा के सबब लगाए जाने वाले लॉकडाउन से 200 पाकिस्तानी वतन वापस ना आ सके। पाकिस्तानी बाशिंदे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में मौजूद थे। हुकूमत पाकिस्तान 3 सितंबर को अपने शहरियों की वापसी के लिए वाघा बॉर्डर खुसूसी तौर पर खोलेगी। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,294 हो गई। मजीद 213 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,95,849 हो गए। 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,81,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2,401, पंजाब में 2,198, खैबर पख्तूनख्वा में 1,250, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आज़ाद कश्मीर में 62, इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 213 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 96, 770, सिंध में 1,29,348, खैबर पख्तूनख्वा में 36,044, बलूचिस्तान में 12,870, गिलगित बल्तिस्तान में 2,894, इस्लामाबाद में 15,625, आज़ाद कश्मीर में 2,298 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,54,00,000 हो गई। हलाकतें 8,51,000 हो गईं। 1,78,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,51,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,87,225, ब्राजील में 1,21,000, मैक्सिको में 64,158, रूस में 17,093, भारत में 64,646, तुर्की में 6,326, ईरान में 21,462, अफगानिस्तान में 1,402, सऊदी अरब में 3,870 अमवात हो चुकी हैं। और अब टुडे इंटरनेशनल। नाज़रीन, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया छोड़े 23 बरस बीत गए। शख्सियत का सहर आज भी बरकरार है। 1981-40 से शादी के बाद लेडी डियाना मशहूर हुई और अपनी दिलकश शख्सियत के बायस वो बरतानवी शहजादी के बजाय एक आलमी शख्सियत बन गई। बरतानवी शाही जोड़ा शादी के कुछ अरसे बाद इख्तलाफात का शिकार हो गया। 1996 में शहजादा चार्ल्स और लेडी डियाना के दरमियान तलाक हो गई, लेकिन फैशन आइकॉन के तौर पर वो बदस्तूर करोड़ों दिलों की धड़कन बनी रही। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में ट्रैफिक हादसे में शहजादी डियाना की मौत वाक़ई हुई।
اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں۔ مالاکنڈ کے علاقے توتاکان میں درجنوں افراد نے پی ٹی آئی سے مستعفی ہو کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سجاد احمد خان نے انہیں ٹوپیاں پہنا کر پارٹی میں شامل ہونے کی مبارکباد بھی پیش کی۔ بٹخیلہ کے علاقے توتاخان میں شمولیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وقاص، مظہر الہی، اصغر الہی، افاق احمد، حمید اللہ، ارشد، اعزاز، زبیر احمد، مشتاق، اسد عبید اللہ، داؤد خان وغیرہ نے دیگر درجنوں ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی میں شمولیت کرنے والوں نے کہا انہوں نے تبدیلی کے نعرے پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، مگر عمران خان کی تبدیلی قوم و ملک کی تعمیر و ترقی کے برعکس تباہی اور بربادی کی صورت میں سامنے آئی۔ خانیوال میں شدید حبس اور گرمی کے بعد باران رحمت، شدید گرمی اور حبس کے بعد ہونے والی بارش کو شہری بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں۔ خانیوال میں جاری باران رحمت کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں خانیوال سے ہمارے بیورو چیف عدنان رسول سے۔ جی عدنان، کیا کہتے ہیں خانیوال کے شہری اس بارش کے حوالے سے؟ جی بالکل، گزشتہ 1.5 ماہ سے خانیوال میں بارش نہیں ہوئی۔ آج اللہ پاک کی رحمت سے ابر رحمت برسا ہے اور جم کر برسا ہے، اور اس ابر رحمت برسنے کی وجہ سے گرمی اور حبس کی شدت میں انتہائی کمی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ خانیوال کے شہری اس بارش ہونے سے انتہائی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے کہتے ہیں، بھائی ابھی بتائیے گا جو آج 1.5 ماہ بعد بارش ہوئی ہے تو آج آپ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اور اس بارش کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی کیونکہ سمر ویکیشنز کے اندر پورے سمر میں خانیوال میں کوئی خاص بارشیں نہیں ہوئی۔ مونسون کی جو بارشیں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ خانیوال کی طرف نہیں ہوا، لیکن آج اللہ رب العزت نے مونسون کے آخر میں جو ہے وہ خانیوال کو نواز دیا ہے، اور باران رحمت جو ہے وہ ہمارے خانیوال میں ہو رہی ہے، کیونکہ موسمی اثرات جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اوپر، مزاج کے اوپر، صحت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے خانیوال کی عوام آج بہت زیادہ خوش ہے، اور اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ شکر ادا کرتی ہے کہ انہوں نے خانیوال کو اس حوالے سے نوازا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری امت پر اپنا فضل و کرم رکھیں۔ جیسا کہ شہری کی آپ نے بات سن، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو موسمی اثرات ہیں، بہت شکریہ عدنان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منچن آباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے پکوڑے، سموسوں اور مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک منصور الحق ٹیپو سے۔ جی منصور الحق، شہری کو خوبصورت موسم کے حوالے سے کیا کہنا ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، منچن آباد میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے، اور منچن آباد کے نوجوان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ بارش کے موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی سر، آج موسم جو ہے منچن آباد میں بارش کافی دنوں بعد آئی ہے، تو آج ہم موسم کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ سندھی پکوڑا دکان ہے، ان سے ہم سموسے وغیرہ یا پکوڑے وغیرہ کھانے آئے ہیں، تو ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے۔ جی جیسا کہ شہری کا بتانا ہے کہ بارش کی وجہ کافی دن کے بعد بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور ہم موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ منصور الحق، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ خانپور مہر اور گرد و نواح میں کالے بادلوں کا راج، تیز ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری، بجلی بند، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ خانپور مہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں مون سون کی بارشوں کا تیز ہوا کے ساتھ سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے شروع ہوتے ہی بجلی بند کر دی گئی، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ تیز بارش کی وجہ سے کپاس کی فصل کو نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ دیہی علاقوں میں کچی آبادی پر مشتمل گھروں میں رہنے والے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ وگن شہر کے پرانے بس سٹاپ کے قریب قدیمی قبرستان سے پانی ڈوب گیا۔ میونسپل انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے باعث قبرستان کے اندر 2 سے 3 فٹ پانی جمع۔ مزید جانتے ہیں احسان علی سے۔ جی احسان علی، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں وگن شہر کے اس قبرستان میں۔ گزشتہ حالی جو برساتیں ہوئی ہیں، اس برساتوں کی وجہ سے اس قبرستان میں 1 سے 2 فٹ
जो है पानी मौजूद है। इस हवाले से इस कब्रिस्तान में आए हुए अपने प्यारों को देखने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आइए मज़ीद उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमने बार बार यहाँ पे टाउन इंतज़ामिया को आगाही दी कि यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में सबके प्यारे मदफून हैं, उनकी हिफाजत की जाए, उनसे बरसात का पानी निकलवाया जाए। हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हम शहर वालों को कोई टाउन इंतज़ामिया की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी मौजूद थे उनकी आपने ये बातें सुनी। इनका यही आला हुकाम बहुत से शुक्रिया मुतालबा था एहसान कि अली, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि ठहरी मीरवा में बरसात की वजह से पानी खड़ा होने पर सहाफ़ी का घर ज़मीन बोस हो गया। सहाफ़ी अहले खाना समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। सीनियर सहाफ़ी ज़मीर हुसैन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार मुसलसल बारिश होने से बरसात का पानी हमारे घर में जमा हो गया था, जिसकी वजह से घर ज़मीन बोस हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।